ابھی میں بنارس گیا تھا، پتہ چلا ابھی میں بنارس پہنچا تھا کچھ ہفتہ پہلے، 2-3 ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتہ، اور اسی دوران مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے۔ میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیز حفظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999-2000 کی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیز ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے چلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے جل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے، اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے، وہ پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے، کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا، اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی، اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے۔
اس کی طرح بنو. سنو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کوئی جملہ سنا کرتے تو عمل کیا کرتے تھے. آج ہم سنتے ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے. ہم سنی سنائی والے مسلمان ہیں. ہم نے سن لیا سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی ہے. قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں. صحابہ سمعنا وعصینا سنا کرتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے. آؤ ذرا دیکھیں ان مناظر کو, ذرا دیکھیں. حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی شراب پلا رہا تھا. میں لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. اس دور میں لوگ شراب کے بہت بڑے دل دادا تھے, بہت بڑے عاشق تھے, شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. جیسے آج کے دور میں دیکھیے موبائل, گھر کے اندر سب لوگ ہیں لیکن موبائل کے بغیر کوئی رہے گا نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مست ہے. اب ہر کسی ایک دن, یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے, رات میں واٹس ایپ بند ہو گیا, بے چینی بڑھ گئی. نیٹ بند ہو جائے ایسا لگے کہ اس کی جان نکل گئی ہے. ہاں موبائل سے اتنا رشتہ جڑ گیا ہے. کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ. ایک آدمی نے, آپ کو میں کبھی بتایا تھا اور اسی سال کا بھی واقعہ ہے, ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے موبائل چھین لیا. اتنا پڑھایا, اتنا کچھ خرچ کیا تیرے اوپر, تو فیل ہو گیا, موبائل چھین لیا اس سے. تو گیم کھیل کر کے برباد ہو گیا ہے, موبائل چھین لیا. بیٹے نے رات میں اپنے بیٹے کی باپ ہی کو قتل کر دیا. موبائل سے اتنی محبت. دیکھ رہے ہیں آپ, موبائل نہیں چھوڑ سکتا ہے, باپ کو چھوڑ سکتا ہے, بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہے, موبائل کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے. شراب سے بھی ایسی لوگوں کو محبت تھی, اس سے اتنی زیادہ انسیت اور اس سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا. کسی کے یہاں کوئی پہنچتا تھا تو شراب دیا جاتا تھا, لوگ شراب پیا کرتے تھے. اتنے زیادہ شراب کے دل دادا ہونے کے باوجود, شراب پینے والے ہونے کے باوجود, ایک آدمی, ایک میسنجر, ایک پکارنے والا پکارتا اور آواز لگاتا, سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم الخمر, شراب کو حرام قرار دیا ہے, شراب کو آج سے حرام قرار دیا ہے. اور قرآن کی آیت اتر چکی ہے, یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان. قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے, آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے, آج شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس کے جملے سنو. حضرت انس کہتے ہیں میں نے لوگوں کے گلاس میں شراب ڈیلا ہی تھا, لوگوں کے گلاس میں شراب بھرا ہوا تھا, لوگ پینے کے لیے اپنے ہونٹ میں لگانے والے تھے. یہ آواز سنی کہ محمد رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کل سے نہیں پیئیں گے, آج کے بعد یا اب کی بعد نہیں پیئیں گے, یہ بوتل میں, یہ گلاس میں جو شراب ہے اس کو پی لوں, اس کے بعد نہیں پیوں گا. ایسا بھی نہیں کیا. سمینا سنا شراب حرام, شراب کی بوتل کو, شراب کی اس گلاس کو, اس مٹکے کو زمین میں پھینکا اور باقاعدہ حضرت ابو طلحہ انس سے کہتے ہیں او انس جاؤ, او انس جاؤ, گھر کے اندر جتنے بھی مٹکے, شراب کے جتنے بھی مٹکے اس کو گلیوں میں بہا ڈالو, گلیوں میں پھوڑ دو. یہ سننا تھا. اور حضرت انس کہتے جب میں گلیوں میں گیا اور جب میں نے مٹکوں کو گلیوں میں پھوڑا, کیا دیکھتا ہوں, سبھی لوگ اپنے گھر سے مٹکوں کو نکال رہے ہیں اور اس شراب کے مٹکوں کو پھوڑ رہے ہیں, اور شراب کی وجہ سے گلیوں کے اندر پانی کی طرح شراب بہنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں, سننا تھا فوراً عمل کر لیا. کیسا جذبہ تھا, سن لیا. شراب کے اتنے بڑے دل دادا ہونے کے باوجود پیا نہیں. حدیث آئی, اللہ کے رسول کا فرمان آیا, چھوڑ دیا. اب اللہ کے رسول ہی کے تو فرمان بیان کر رہا ہوں, ابوالکلام سلفی کو کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے, کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے, وہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان تو بتا رہا ہوں کہ جب تم راستے میں چلو نگاہیں بچا کر کے چلو,
تو سنو آؤ تمہیں بھی میں بتاؤں. محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور باہر نکلے تو کیا دیکھتے کہ عورتیں اور مرد دونوں آپس میں ایک ہی ساتھ راستے میں چل رہے ہیں. آپ نے اسی وقت اعلان کیا عورتوں سنو راستے میں چلا کرو تو راستے کے بیچ میں نہ چلو بلکہ کنارے کنارے چلا کرو. یہ تمہیں زیبا نہیں دیتے کہ مردوں کے بیچ میں تم چلنے کی کوشش کرو. یہ عورتوں کو سننا تھا. عورتیں زمین اتنی زیادہ کنارے ہو کر کے چلنے لگی اور دیواروں سے اتنا زیادہ سٹ کر کے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے بھی پھٹنے لگے. کنارے کنارے ہو کر کے چلنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں کٹیہار کی لڑکیوں سنو محمد رسول اللہ کا فرمان سے ابھی تمہارے درمیان آنے والا ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وہی انصاری صحابہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے. مجلس جیسے ختم ہوئے اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے صحابہ بھی اٹھے. اب اسی صحابی کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جا کر کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئی انصاری صحابی میں آپ کے ساتھ 2-4 دن تک رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کر کے. کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ اس صحابی نے جواب دیا بلا کیوں نہیں ہرگز یہ ویلکم اہلم و سہلم و مرحبا. چلیے خوش آمدید میرے گھر میں آنا آپ کا مبارک ہو. آپ میرے گھر میں جتنا دن رہنا چاہیں بالکل رہ سکتے ہیں. آپ میرے بھائی ہیں. آپ میرے گھر کے اندر مہمان بنیں گے. رحمتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی. وہ صحابی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن تک رکے. 3 دن کے بعد صبح ہوئی تو وہ جانا شروع کر دیے. صحابی پوچھتے ہیں کیا بات ہے ابھی آپ بولے تو 2-4 دن تک رکیں گے 2-3 دن میں جا رہے ہیں. ارے 2-4 دن تک اور رک جائیے. کہا کہ اب نہیں رک سکتا ہوں. کہا کیوں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تم جنتی ہو. ہاں لیکن جنتی ہو میں دیکھنے آیا تھا جنتی ہو تو عمل کیا کرتے ہو میں بھی وہ عمل کروں. دیکھیے صحابیوں کو دیکھیے میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا وہ عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنتی ہو. میں بھی وہ عمل کروں تاکہ میں بھی جنت میں جاؤں. صحابی کہتے تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہتے ہم نے دیکھا تم نماز پڑھتے ہو میں بھی نماز پڑھتا ہوں. تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں. ہاں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ تمہیں جنت اللہ کے رسول نے قرار دیا. ہاں اللہ کے رسول کی بات بالکل سچ ہے. میں شک نہیں کر رہا ہوں. بالکل یقین اللہ کے رسول نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا ہے. مجھے لگتا ہے کوئی تم ایسا کام کرتے ہو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اگر مجھے بتا دو کون سا وہ عمل کرتے ہو شاید کہ میں بھی وہ عمل کرنے لگوں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں. میرے بھائیو وہ صحابی جواب دیتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے میرے لیے یہ بات کہی ہے تو سنو او لوگو او میرے بھائی سنو. میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں. میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں. کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں. کسی سے بغض نہیں رکھتا ہوں. وہ صحابی کہتے بس کرو یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے. صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ دوسرے کے بارے میں حسد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. آج ایک مولوی سے چل رہا ہے میرے بھائیو عجیب حال ہے. گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے. غور کیجئے میرے بھائیو تصور کیجئے آج حالات دیکھ رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا رسول جو تمہیں منع کر دے جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. رسول جو دے دے اس کو تم لے لو اور رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. میرے بھائیو وہ رسول ہمیں اور آپ کو ملا ہے. رشی منی آخری ہے اور دنیا کے اندر سب سے حسین سب سے خوبصورت چہرہ محمد رسول اللہ کا ہے. ایسا نبی اور ہمیں اور آپ کو ملا ہے. سب سے مقام والی ہستی ہمیں اور آپ کو وہ ہستی ملی ہے.
मेरे भाइयों वो रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, कोई और दे, कितना भी बड़े बाबा अपने आप को कहे, कितना भी वली कहे, कितना भी बड़ा बुजुर्ग अपने आप को कहे, लेकिन कुरान और हदीस से उसकी बातें अगर मेल नहीं खा रही है, उसकी बात को लेने की जरूरत नहीं है। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करे उससे रुक जाओ। अब इसी के ऊपर मेरी तकरीर है। अब हम और आप देखिए अपनी जिंदगी में रसूल जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। रसूल ने जो दिया है हमने लिया है। रसूल ने दो चीजें दी है, क्या? कुरान और हदीस। हमारी जिंदगी देखिए कुरान और हदीस के मुताबिक है कि कुरान और हदीस से हट करके है। तरक्तु फीकुम शैयैन, तरक्तु फीकुम शैयैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। अब मैं नहीं रहूंगा, बहुत जल्द मैं अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, मेरी भी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो लोगों सुनो, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती मेरी हदीस, मेरी सुन्नत, मेरा तरीका मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। इन दोनों चीजों को पकड़े रहना। आज मुसलमानों अपने आप का जायजा लो, अपने घरों का जायजा लो, अपने समाज का जायजा लो, अपने घरानों का जायजा लो, अपने इलाके का जायजा लो। क्या आपका उठना बैठना, खाना पीना, शादी ब्याह और सोना उठना, मामलात और इसी तरीके से लेन देन कारोबार के अल्लाह के रसूल के तरीके पे हो रहे हैं? क्या तुम्हारा तरीका, नमाज का तरीका के अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो रहा है? अभी ये महीना अभी ये महीना रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। अभी 12 रबीउल अव्वल को मैं कलकत्ता के अंदर जब मैं था, मेरे भाइयों कलकत्ता के अंदर मैंने वो झंडे भी मैंने देखे, वो कुमकुमे भी मैंने देखे, वो बाकायदा नबी की आमद मरहबा मरहबा के नारे भी लगाए गए। लड़कियों को मैंने बाकायदा, लड़कियों को चुस्त कपड़ों में मैंने चलते हुए देखा है, बरहना लिबास में मैंने देखा है। लड़का लड़की आपस में मिल करके बाकायदा केक भी काट रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का डेट इंतकाल हुआ उसी दिन लोग जश्न मना रहे हैं। अभी कलकत्ता के अंदर एक आदमी ने ये बाकायदा ये किया था, वो जगह और नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो एक जगह के अंदर ऐसा किया कि जितने लोग चाहो बिरयानी खाओ मेरी तरफ से फ्री। उसने इतनी बिरयानी बनवाई नबी के इंतकाल पर। और 12 वफात पहले कहता था ना, अब 12 वफात को खत्म कर दिया, अब जश्न ईद मिलादुन नबी नाम रख दिया। हालांकि तहकीक के मुताबिक उस दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ है। उस दिन पैदाइश में इख्तिलाफ है, 12, 13, 9, 8 और क्या क्या बहुत सारी तारीखें हैं, लेकिन मेरे भाइयों वफात की तारीख उस दिन कन्फर्म है, पैदाइश की तारीख उस दिन कन्फर्म नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए शैतान ने कितना खिलवाड़ किया, गौर कीजिए। हालात ये नबी ने फरमाया ओ लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, इन दोनों चीजों को पकड़े रहना। अब कुरान कहता है कि जमीन में चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो, मर्दों से भी यही हुक्म है, औरतों से भी यही हुक्म है। फिर अल्लाह फिर कहता है आई औरतों वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, आई औरतों जब तुम्हें कोई जरूरत ना हो तो घर से ना निकलो, लेकिन अगर निकलने की जरूरत पड़ जाए, अगर तुम जलसों ही के अंदर जाओ, हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरतें जलसे में ना आए, जरूर आओ मेरी बहनों, जरूर जलसों के अंदर रहो और कुरान और हदीस सुनो। तुम भी अपनी जिंदगी बदलो, तुम्हें भी मरना है, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां दुनिया में आई है, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, तुम भी दुनिया में नहीं रहोगी। तुम जलसों में आओ, तुम्हारा बैठने की जगह अलग बनाई जाती है, उस जगह में बैठो, कुरान और हदीस की बातें सुनो। नींद आए तो जलसगाह छोड़ो, अपने महरम से बोलो मेरे घर तक ड्रॉप कर दो, वो तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। लेकिन मेरे भाइयों जिस तरीके से अय्याशियां करती हैं, जिस तरीके से लड़कों के लिए खुद
लड़कों के लिए बाकायदा वो इंजॉय की चीजें बनी हुई है, ऐसा करने से रुको वरना अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान कहता है उन लोगों को डरना चाहिए, उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के हुक्म की नफरमानी करते हैं, डरना चाहिए। युखालिफून अन अम्री अन तुसीबहुम फितना, अगर वो अल्लाह की मुखालिफत कर रहे हैं, रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं, तो कहीं अल्लाह का अजाब न उतर जाए। इतनी तकरीरें करने के बावजूद कितने लड़के मौज मस्ती करते हैं, कितनी लड़कियां कर रही हैं, वो तो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है कि जलसा सुना जाए, लेकिन अगर आप आते हैं तो जलसा सुनिए। जलसा में हाजिर होना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर हाजिर हो तो जलसे में बैठ करके सुनना ये ज़रूरी है, वरना जलसे की मुखालिफत करना और जलसे में आ करके बदसलूकी करना, गलत काम करना, आपको डबल गुनाह मिलेगा। याद रखना मेरे भाइयों, सुनो, सहाबा कराम अल्लाह के रसूल से कोई जुमला सुना करते तो अमल किया करते थे। आज हम सुनते हैं और हम अमल नहीं करते। हम सुने सुनाई वाले मुसलमान हैं, हमने सुन लिया, समिअना व असैना, हमने सुना और हमने नफरमानी की है। कुरान की आयतें सुन रहे हैं और नफरमानी कर रहे हैं। सहाबा समिअना व असैना सुना करते थे और अमल भी किया करते थे। आओ जरा देखें उन मनाजिर को, जरा देखें। हजरत अबू तलहा के घर के अंदर हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं लोगों को शराब पिला रहा था, जब शराब की हुर्मत नहीं आई थी, शराब पिला रहा था मैं, लोगों को मैं शराब पिला रहा था। कौन कह रहे हैं? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। उस दौर में लोग शराब के बहुत बड़े दिलदादा थे, बहुत बड़े आशिक थे, शराब के बगैर रह नहीं सकते थे। जैसे आज के दौर में देखिए, मोबाइल घर के अंदर सब लोग हैं, लेकिन मोबाइल के बगैर कोई रहेगा नहीं, हर कोई अपने अपने मोबाइल में मस्त है। अब हर किसी एक दिन, ये पिछले साल का वाक़या है, रात में व्हाट्सएप बंद हो गया, बेचैनी बढ़ गई, नेट बंद हो जाए ऐसा लगे कि उसकी जान निकल गई है। हाँ, मोबाइल से इतना रिश्ता जुड़ गया है। कभी होता है किसी के साथ, एक आदमी ने, आपको मैं कभी बताया था और इसी साल का भी वाक़या है।